ریڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اب چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکے۔ ناول میرا پاگل پن از قلم خانی پارٹ 4۔ آپ اپنے فیصلے کی تصحیح کریں ارشد صاحب، میں جانتا ہوں تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی۔ ابھی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ارشد صاحب نے غصے سے جھڑک دیا تھا، جس پہ پیچ و تاب کھاتا تابش دانت پیستا خاموش ہوا تھا۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں سمرا سے۔ تابش کی بات پہ نہ سمجھی سے ارشد صاحب نے دیکھا تھا۔ ایک بھائی جو ان کی بیٹی کو بڑے مجمع میں رسوا کر کے نکاح کرنا اپنا احسان جتا رہا تھا، وہیں دوسرا بھائی نکاح کرنے کی بات ان کے سامنے رکھ رہا تھا۔ دیکھیں ارشد صاحب، میں جانتا ہوں ابھی جیسے بھی حالات ہیں، لیکن میں سمرا سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ بغیر کسی احسان کے میں اسے اپنی جوہزیت میں لینا چاہتا ہوں۔ ایک قابل پروفیسر ہوں، بہت خوش رکھوں گا سمرا کو۔ تابش کے الفاظ ارشد صاحب کو بوجھ جیسے محسوس ہو رہے تھے۔ جو بھی تلخی سہی، سمرا ان کی لاڈلی تھی جس سے وہ چاہ کے بھی منہ نہیں موڑ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، دل پہ پتھر رکھ کر انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ دیکھیں نا، سمرا آنکھیں نہیں کھول رہی۔ ارم روتے ہوئے اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، جس پہ تابش اور ارشد صاحب بھاگ کر باہر کی طرف بڑھے تھے۔ سمرا کا وجود بے جان سا پڑا تھا۔ سمرا آنکھیں کھولو بچے، دیکھو بابا کی جان، آنکھیں کھولو۔ ارشد صاحب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک بار ایسے ہی انہوں نے اپنی بیوی کو کھویا تھا اور اب ہمت نہیں تھی اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھنے کی۔ انکل میں گاڑی نکالتا ہوں، اسے فوراً ہسپتال لے کے چلتے ہیں۔ تابش کی آواز میں پریشانی صاف واضح تھی۔ وہ جلدی سے اسٹیئرنگ سنبھال کے ارشد صاحب اور ارم کے بیٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ارم کی گود میں سمرا کا سر تھا جو بار بار لٹک رہا تھا، جیسے کوئی بے جان وجود اپنی آخری سانس بھی ختم کر چکا ہو۔ آدھے گھنٹے کا راستہ تابش نے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ جلدی سے ہسپتال کے اندر داخل ہوتے ہی ارم کو اشارہ کر کے ارشد صاحب کو سنبھالنے کا کہا تھا، جبکہ وہ خود بھاری لہنگے میں سجی سنوری سمرا کو بازوؤں میں بھر کے اسٹریچر پر لٹا چکا تھا، جو سامنے سے وارڈ بوائے لے کے آ رہا تھا۔ تابش کو اپنے پیر لڑکھڑاتے ہوئے پہلی بار محسوس ہوئے تھے۔ یہ کیسا جذبہ تھا کہ اپنی ہی پسند کو اس طرح وہ ہسپتال میں لے کے ICU میں اسٹریچر پر جاتے دیکھے گا۔ ارم اور ارشد صاحب کا رو رو کے برا حال تھا۔ تابش کا ذہن بار بار اس بات سے انکاری تھا کہ سمرا اور ویر کا کوئی بھی فزیکلی ریلیشن ہوگا۔ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے اس نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی۔ مسلسل 3 گھنٹے سے ڈاکٹر ICU میں اندر باہر جا رہے تھے۔ جب ICU کی ریڈ لائٹ بند ہوئی تھی، ارم جو ارشد صاحب کو سنبھالے ہوئی تھی، ڈاکٹر کے باہر نکلنے پہ فوراً ان کے پاس لپکی تھی۔ اب میری اپی کیسی ہیں؟ ارم کی آواز میں خوف صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر کو یہ لڑکی کافی رحم کے قابل لگی، جس کے چہرے پہ میٹھے میٹھے میک اپ کے ساتھ آنسو بھری کالی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھی۔ دیکھیں، آپ کی بہن کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اتنے گھنٹے ICU میں رکھنا پڑا۔ خیر اب انہیں ہوش آ گیا ہے، آپ لوگ مل سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ کوئی اسٹریس نہ ملے پیشنٹ کو۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں بات مکمل کر کے تابش کی طرف دیکھا تھا، جس پہ وہ ڈاکٹر کو مکمل اگنور کرتا ارشد صاحب کے پاس گیا تھا۔ انکل چلیں۔ ارشد صاحب کو تھامے وہ اندر کی جانب گیا تھا، جہاں وہ دلربا بالکل خاموش لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، چہرہ کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔ ارشد صاحب کے پیچھے ارم داخل ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ پر کسی کا ہاتھ محسوس کرتی وہ گہری سانس خارج کر کے آنکھیں زور سے بند کر کے کھول رہی تھی۔
میرا بچہ۔ ارشد صاحب کی رندی ہوئی آواز پہ اس نے نظریں اٹھا کے ان کی طرف دیکھا تھا، لیکن ان سے پہلے سمرا کی آنکھ ان دو آنکھوں سے ٹکرائی تھی جس پہ اس نے نفرت سے نگاہ پھیری تھی، اور یہی حرکت تابش کا خون کھولانے کے لیے کافی تھی۔ اپنی مٹھی کو زور سے بند کرتا ہوا ارشد صاحب اور ارم کو کمرے میں چھوڑ کے جا چکا تھا۔ ناراض ہے میرا بچہ؟ ارشد صاحب کی آواز پہ اس کے ٹھہرے آنسو نین کٹوروں سے مچل کر چھلکنے لگے تھے۔ بابا کو معاف کر دو میرا بچہ، لیکن میری بات مان لو، مجھے یقین ہے میرا بچہ میری بات مان لے گا۔ ارشد صاحب کی بات پہ سمرا نے ان کی طرف ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ تابش بیٹے سے نکاح کر لو، میری بات مان لو میرے بچے، تمہارے بعد ارم بھی ہے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ ارشد صاحب کا دل خود پھٹ رہا تھا یہ بات کہتے ہوئے، لیکن وہ جانتے تھے دنیا والے ہزار باتیں بنائیں گے۔ بابا، سمرا نے بے یقینی سے اپنے بابا کو دیکھا تھا اور یہیں سے اپنے اندر سب کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ کیا واقعی اس کے بابا بھی اس پر یقین نہیں کر رہے تھے؟ بے شک وہ شرارتی تھی، لیکن کبھی اس نے اپنی عزت پہ سوال نہیں آنے دیا تھا، اور آج وہ سراپائے سوال بنی ہوئی تھی۔ ارشد صاحب کے سر جھکانے پر اس نے اپنی سسکی روکی تھی۔ ارم آنسو بھری آنکھوں سے سب دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں ویر کو کوس رہی تھی، جس کی وجہ سے ہنستا مسکراتا گھر پل میں ویران ہو گیا تھا۔ وہ اپنی آپی پہ آنکھ بند کر کے یقین رکھتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب آ گئے تھے۔ وہ سمرا، ارشد سے سمرا تابش اسفندیار بن چکی تھی۔ اس کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، سارے خواب، سارے جذبات جیسے مر سے گئے تھے۔ وہ خود اب ایک خول میں بند ہو چکی تھی اپنے گھر والوں کے سامنے۔ نکاح کے بعد مولوی صاحب جا چکے تھے جب ارشد صاحب سمرا کے پاس آئے تھے۔ میری جان، بابا بہت پیار کرتے ہیں اپنے بیٹے سے، انہوں نے کہتے ہی سمرا کے ماتھے پہ شفقت بھرا لمس چھوڑا تھا، جس پہ وہ بغیر کسی رد عمل کے خاموش رہی تھی، جیسے بے جان گڑیا۔ ارشد صاحب سمرا کی خاموشی سمجھتے ہوئے کمرے سے جا چکے تھے اور وہ آنکھیں بند کرتی نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ اگلی صبح اسے آف مل گئی تھی جس پہ تابش اس کے سارے ڈیوز کلیئر کر کے روم میں آیا تھا، جہاں اس کی دلربا خاموش لیٹی نہ جانے دیوار پہ کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ انکل، اب ہمیں اجازت دیں، میں سمرا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ارشد صاحب نے سمرا کی طرف دیکھا تھا جو اب بھی ایسے لیٹی تھی جیسے اس کی نہیں کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، خیال رکھنا میری بیٹی کا، اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دینا۔ بہت بھروسہ کر کے میں اپنے جگر کا گوشہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، جو بھول اس سے ہوئی اسے درگزر کر دینا، ایک بوڑھے باپ کی التجا ہے یہ۔ ارشد صاحب کی آواز میں گلوگیری ہو گئی تھی، اور یہاں سمرا بے گناہ ہو کے بھی گناہ گار بن گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی سمرا کا سامنا مہین بیگم اور ویر سے ہوا تھا، جس پہ ویر نے گھر میں خوب ہنگامہ کیا تھا۔ مہین بیگم نے بھی سمرا کا نام گندا کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور وہ خاموشی سے سارے الزامات سن رہی تھی۔ اس سب میں تابش نے ایک لفظ بھی اس سے نہیں کہا تھا، لیکن چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ ابھی کبھی کچھ کر دے گا۔ شروعات کے دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ روز مہین بیگم اور ویر کی بات سن کے وہ اپنا غصہ سمرا کو تکلیف دے کے کم کرتا تھا۔ پہلے پہل تو سمرا اس کو جواب دینے لگی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد آہستہ آہستہ وہ کسی سائیکو کی طرح بہیو کرنے لگا تھا، جس سے سمرا گھبرا جاتی تھی۔ ہر وقت اس کو دیکھنا، کسی کو بھی اس کے پاس نہ آنے دینا۔ کبھی کوئی سمرا کی تعریف بھی کرے تو تابش اس کا ہاتھ پکڑ کے موڑ دیتا تھا، جس پہ وہ کھرا کے رہ جاتی تھی۔ دن پر لگا کے اڑنے لگے تھے۔ تابش کا رویہ سرد کبھی نرم ہو جاتا، جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی، نہ ہی وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو اپنے سامنے تابش کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ تابش چوفیز اپنے ساتھ امپورٹنٹ فائل لے جانا بھول گیا تھا، وہ لینے گھر آیا تھا۔ کمرہ تو لاکڈ تھا، پھر وہ کیسے اندر آیا؟ سمرا کے ذہن میں سوال ابھر رہے تھے، لیکن زبان سے ادا کرنے سے بہت مشکل لگ رہے تھے۔ سپیر کی سے کھولا ہے دروازہ۔ سمرا اس کے جواب پہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔
تھی۔ بیبی ڈال شاید تم بول رہی ہو، تمہارے بغیر کہیں بھی تمہارا چہرہ سب بتا دیتا ہوں۔ ہلکا سا اس کے چہرے پہ جھک کے پھونک ماری تھی جس سے سمرا کپاتی دور ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں سوچ رہی تھی، خود کو کمپوز کر کے وہ گہرا سانس لے رہی تھی۔ افسوس سویٹ ہارٹ، میرے سامنے تم جھوٹ بھی نہیں بول پاتی، کہتے ساتھ ہی تابش نے اس کو اپنی طرف کھینچا تھا جس پہ وہ کٹی پتنگ کی طرح تابش کی چوڑی کسرتی سینے سے ٹکرائی تھی۔ سمرا کو اپنے جسم میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ آنکھیں خود بخود اس ظالم کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ ذہن میں ابھی ہوئے واقعے کو سوچ کے ویز کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ وہ کیا کرتی، ہر جگہ سے پھنس رہی تھی۔ کیا بات پریشان کر رہی ہے بیبی ڈال؟ سمرا کو بازو میں بھر کے وہ بیڈ پہ لایا تھا جس پہ وہ گھبراتی تابش کا کالر مٹھی میں جگڑ گئی تھی۔ وہ بے بس تھی، ایک طرف اپنی بہن کو بچانا چاہتی تھی ویر سے تو دوسری طرف تابش اس کے لیے سب کچھ مشکل بنا رہا تھا۔ اپنی بے بسی پہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی لیکن وہ اپنا چہرہ تابش کے سینے میں چھپاتی اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ لیکن تابش محسوس کر رہا تھا کہ اس کا جسم ہچکولے لے کھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے پرسکون کرنا چاہتا تھا جس سے وہ بہت جلد آنکھیں موندے نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ جلدی سے سب ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اور ہاں، ایک اور ضروری بات وہ یہ کہ ذرا اچھے کامنٹس بھی کیا کریں، لانگ ریویوز دیا کریں ہر ایپیسوڈ پر تاکہ رائٹرز کا اور اچھا اور جلدی ایپیسوڈ لکھنے کا دل کرے۔ خوش رہیں، ہنستے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ ناولز اونلی آن اردو ناولز پلیٹ فارم پر جاری ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو، پلیز مسٹ سبسکرائب اور چینل مسٹ لائک اینڈ کامنٹ پلیز۔